کوشچن کیا ہے کسی نے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نوعیت کا کوشچن پہلی دفعہ آیا ہے، پہلے بھی یہ کوشچن آ چکا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ سب کے سوالات کے جواب دوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے کچھ لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مجھے ہی صرف اس سوال کا سامنا کرنا پڑا ہے یا پہلی دفعہ کرنا پڑا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ میری ہی طرح بہت سی جو ہے اسلامک اسکالرز ہیں جن کو اس سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گی کہ آج میں ذرا دلائل کے ساتھ آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ گفتگو کے اندر جو ہے کچھ اس طرح کی باتیں ہوں جو کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن وہ طبیعت کی تلخی نہیں ہوگی، وہ حقیقت ہی ہے۔ تو کوشچن کو دیکھتے ہیں کہ آپ ذرا بتا دیجئے کہ کیا عورتوں کا کیمرے کے آگے آنا ٹھیک ہے، سامنے آنا ٹھیک ہے، اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جو بھی انہوں نے لکھا ہے، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ، کیا اس پر وہ اپنی آواز سنا سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو میری یہ سنیے کہ کہیں پہ بھی عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں، عورت کی آواز کے پردے میں اختلاف ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ملتا۔ سب سے پہلے ہم سورہ احزاب کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب غیر محرموں سے بات کرو تو اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو، تاکہ جو سامنے والا شخص ہے اس کے دل میں اگر کوئی مرض ہے تو اس کا مرض بڑھ نہ جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے منع نہیں کیا، بات میں لچک پیدا کرنے سے منع کیا۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام آتے تھے، ازواج مطہرات سے دین اور شریعت کے مسائل میں گفتگو بھی کرتے تھے، پردے میں رہتے ہوئے وہ جواب بھی دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع نہیں فرمایا۔ پردے کا حکم آ جانے کے بعد جو ہے ازواج مطہرات پھر بھی غیر محرم، کیونکہ صحابہ کرام غیر محرم تھے، ان سے بات چیت کرتی تھی۔ اب اس بات چیت سے مراد ویسے بات چیت نہیں، دین کے مسائل میں اور دین کے مسئلوں کو سلجھانے میں، یا جس چیز کا انہیں علم نہیں ہوتا تھا وہ ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے تو وہ انہیں گائیڈ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل نہیں کیا کہ آپ بات نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں حکم صادر کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی غیر محرم سے بلا ضرورت بات نہ کی جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، لیکن دینی مسائل میں کسی سے گفتگو کرنا کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ یہ غلط ہے، یا عورت کی آواز کا پردہ ہے اور عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ حنفی حضرات نے اس پہ تھوڑا اختلاف کیا، لیکن ان کا اختلاف بلا وجہ ہے، نہ اس میں قرآن کا کوئی ایویڈنس ہے نہ اس میں حدیث کا کوئی ایویڈنس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم کہو بات اچھی۔ اس میں صرف مردوں کو تو حکم نہیں ہے، عورتوں کو بھی ہے کہ قولا معروفہ، اچھی بات کہیں، اچھائی پھیلائیں۔ لیکن وہ ستم ظریفی ہے ہمارے علماء کرام پر بھی کہ جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں عورتوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کس چیز پہ؟ شریعت سازی کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں دیا جب قرآن میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اللہ یہ ضرور ہے کہ عورت لچک پیدا کر کے بات نہ کرے، عورت کا جو رویہ ہے وہ نرم نہ ہو، ٹھیک ہے، ورنہ دین کے معاملے میں تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے چن کے نکالے گئے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب امت میں صرف مرد تو شامل نہیں ہے، خواتین بھی شامل ہے، اور یہ کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ خواتین دین کا کام نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو ازواج مطہرات کو روک دیا جاتا، لیکن جہاں پر اتنے انفلوئنسرز جو ہے وہ فحش کنٹینٹ پھیلا رہے ہیں اس پر ہمارے علماء خاموش رہتے ہیں، تو پھر دین کے معاملے میں کیوں جو ہے شریعت سازی شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر لبرلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، فواہش کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پر تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں پر ہم لائکس بھی دیتے ہیں، وہاں پر ہم کمنٹس بھی دیتے ہیں، وہاں پر ہم سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں پسند ہے، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں پر ایک عورت سر سے لے کر پاؤں تک کورڈ ہو کر آتی ہے وہاں پر ہمیں دین یاد آ جاتا ہے کہ آیا کہ عورت کا ایسا آنا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو عورت نے جب اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کور کیا ہوا ہے تو تب تو آنا غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ عورت صرف اور صرف جو ہے گھر میں رہے، ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے باہر نکلنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اگر ضرورت کے تحت وہ اپنے آپ کو کور کر کے باہر جاتی ہے
تو ٹھیک ہے، تو اگر ضرورت کے تحت وہ کیمرے کے سامنے آ کر نیو یوتھ کی بچیوں کو جو کہ اس قوم کا مستقبل ہے ان کو کچھ سکھاتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے. اس پر قرآن اور حدیث میں ایک بھی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ عورت کی آواز سطر میں شامل. کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا عورت کی آواز سطر میں شامل ہے، یعنی عورت کی آواز کا پردہ ہے یہ کہیں پہ. ہاں عورت ویسے ننگے منہ آتی ہے، حجاب کے بغیر آتی ہے، میک اپ کر کے آتی ہے، بغیر پردہ آتی ہے تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. ویسے عورت کی آواز کا پردہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ دین کا کام کوئی عورت کر رہی ہے لیکن اس کی آواز میں اتنی لچک ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اپنی آواز میں سختی پیدا کیجیے، ٹھیک ہے، ٹھہراؤ پیدا کیجیے. اور ویسے بھی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ صرف اور صرف عورتوں کی اویئرنیس، عورتوں کی تعلیم کے لیے ہے. ہم مجبور نہیں کرتے کہ مرد سنیں، اور اگر کوئی مرد سننا چاہتا ہے تو اس میں بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آ کر دین کے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے. آئی ہوپ کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس سے واضح دلائل آپ کو کوئی نہیں دے گا.